جس طرح وہاں ہمیشہ رہنا ہے یہ یقینی ہے، اسی طرح اس دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ بھی یقینی بات ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی باقی رہ جائے گی۔ عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری میں لگ جائے اور اس کی تیاری کرے کہ مجھے مرنا ہے، اب مرنے کے بعد سوائے دو گھر کے تیسرا گھر نہیں ہے آخرت میں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، اور جنت و جہنم کا فیصلہ جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے گزارنے کی پر ہے کہ یہ آدمی زندگی کس طرح گزر رہا ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو دنیا میں بھیجا، آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر انہیں زندگی گزارنے کا طریقے بتایا نبیوں کے ذریعہ کہ اس طرح زندگی گزار کیا ہو، پھر آخرت میں تمہارے لیے کامیابی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اگر خواہشات پر زندگی گزار کے آؤ گے تو آخرت میں تمہارے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے، عذاب ہی عذاب ہے، وہاں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ لوگ وہاں موت کو پکارے گا، بلائے گا کہ موت آ جاوے، لیکن ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا موت نہیں آئے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اور موت کے بعد کام آنے والی اعمال کو اختیار کیا۔ یہ عقل مند انسان ہے، سمجھدار ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے نافرمانی کیا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیا، دنیا کو دین پر ترجیح دیا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب تقاضا دنیا کا اور دین کا دونوں مقابلے میں آتا ہے تو وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دین کے تقاضے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا انجام جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جس نے یہ سوچا کہ مجھے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، کوئی آدمی قیامت کے دن اپنا قدم اٹھا نہیں سکتا جب تک وہ 4 سوال کا جواب نہ دے۔ عن عمرہ فیما افناہ، اپنے زندگی کہاں گزارے، کس طرح گزارا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اپنی جوانی کیسے گزارے۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، اور اپنی مال کس راستے سے کمائے۔ وفیما انفقہ، اور کس راستے میں خرچ کیا، پوچھا جائے گا۔ وعن علمہ بماذا عمل بہ، اور علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس علم پر کتنا عمل کیا، کیا عمل کیا گیا۔
علم کے مطابق عمل کیا گیا کہ نہیں؟ یہ 4 سوال کا جواب جب تک نہ دیا جائے کوئی آدمی قیامت کے دن اپنا قدم سامنے بڑھا نہیں سکتا۔ سورج سر پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح بہت گرم ہوگا، سوائے عرش الہی کی کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش الہی کے سایہ کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج 1 میل کی فاصلے پر ہوگا۔ انسان پسینہ پسینہ ہو جائے گا، کسی کا آدھے بدن، کسی کا گلے تک پسینہ بہتا جائے گا۔ تو آدمی یہ جو عقل مند وہ ہے جو اس کو سوچتا ہے کہ بھائی مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچایا، خواہشات کو چھوڑا، نفس کی خواہشات پر نہیں چلا، بلکہ اللہ کے خوف سے اللہ کی مرضیات پر چلا۔ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ بھائی اللہ ہم پر راضی ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ کا رضامندی بہت بڑی چیز ہے، اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ جس پر اللہ راضی ہو گیا اس کا زندگی بن گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔